پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم آواز الفاظ، جسے انگریزی میں ہومونیمز کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آواز الفاظ کا مطلب دیکھتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ جیسے نام سے ظاہر ہے، ایسے الفاظ ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن معنی میں فرق پایا جاتا ہے۔ لفظوں کی آواز ایک جیسی ہے لیکن ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے اور ان کی املا بھی مختلف ہوتی ہے۔ مطلب کہ آواز ضرور ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کی تحریر میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے ایک آسان مثال لیتے ہیں۔ عام، عام، ان لفظوں کو آپ جانتے ہیں۔ عام لکھنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟ عام الف مد میم، عام عین الف میم، دونوں لفظوں کو عام ہی پڑھیں گے، ایک ہی تلفظ یعنی پروننسیشن، لیکن معنی میں فرق ہے، اور اگر ان کے معنی کے فرق کو نہ سمجھا جائے تو غلطی ضرور ہوگی۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ عام ہے، عین الف میم۔ تصویر کے مطابق جس طرح سے عام لکھا گیا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم عام اس طرح لکھیں گے، الف مد میم، اور یہ صحیح ہے۔ عام چھٹی کا دن ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے اٹ از اے مینگو ہالیڈے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ الف مد میم سے لکھا عام عام اس جملے کے لیے غلط ہے۔ جملہ یوں ہونا چاہیے، عام چھٹی کا دن ہے، عین الف میم، عام، یعنی اٹ از اے پبلک ہالیڈے، اور یہ صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا بچوں، دونوں لفظوں کو عام پروناؤنس کرتے ہیں، عام پڑھتے ہیں، لیکن معنی میں کتنا فرق ہے۔ ان لفظوں کے غلط استعمال سے کیا ہوگا؟ غلطی۔ اب آئیے ایسے ہی چند ہم آواز الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ یعنی ایک ہی آواز کے لیکن معنی میں فرق ہے۔ صدا، صاد دال الف، صدا سین دال الف۔ غور سے دیکھیے، دونوں لفظوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، صدا۔ دونوں لفظوں کی ایک جیسی آواز ہے لیکن ان کے لکھنے کا انداز اور مطلب مختلف ہے۔ صاد سے لکھی گئی صدا کا مطلب ہے آواز، جیسے ہم صدا دیتے رہے لیکن شکیل نہیں رکا، مطلب ہم آواز دیتے رہے، پکارتے رہے لیکن شکیل نہیں رکا۔ اور سین سے جو صدا بنتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، جیسے آپ صدا یاد آتے ہیں، یعنی آپ ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ عرض کرنا، اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ عرض کرنا یعنی کہنا، فرمانا، بیان کرنا، جیسے استاد نے عرض کیا یعنی استاد نے کہا، استاد نے فرمایا۔ اب یہ لفظ
الف رے زاد، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ فقرہ دیکھیے، ارض و سما تمہارے لیے، کیا اب آپ مطلب بتا سکتے ہیں؟ ارض و سما تمہارے لیے یعنی زمین و آسماں تمہارے لیے۔ یہاں پر ارض کا مطلب ہے زمین۔ نظر، غور سے دیکھیے، نون رے، اس لفظ کو آپ جانتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا، تو بتائیے نظر کا مطلب؟ جی ہاں، جواب ہے نگاہ، آنکھ۔ اس کا ایک اور مطلب ہے، جیسے آپ کی نظر میں کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ہے؟ اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، نظر، نون زال رے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نظر کا مطلب کیا ہے؟ سننے میں دونوں لفظوں کا تلفظ یعنی پروننسیشن ایک جیسا ہے، لیکن مطلب الگ ہے۔ تو یہاں پر دوسرا نظر کا مطلب ہے تحفہ۔ جیسے میں اپنی والدہ کو ایک خوبصورت گھڑی نظر کرتا ہوں، نظر نون زال رے سے۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں لفظوں کی آواز برابر ہے، لیکن مطلب میں فرق ہے۔ آئیے چند اور ہم آواز الفاظ دیکھتے ہیں۔ علم، عین لام میم، علم الف لام میم۔ عین لام میم سے بنے علم کا مطلب ہے جھنڈا، جیسے ماریشس کا علم، اور دوسرا علم الف لام میم سے بنے علم کا مطلب ہے درد، اذیت۔ اگر درد و علم ہم ایسے لکھیں گے تو غلط ہوگا۔ علم یہاں پر الف لام میم سے لکھنا چاہیے، اور یہ صحیح ہے۔ بعد، جی ہاں بچوں، اس لفظ کا مطلب ہے پیچھے یعنی آفٹر۔ جیسے اس کے بعد، غور کیجئے، یہ بعد بے عین دال آپ اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے اسے یوں لکھتے ہیں، بے الف دال، جو بعد بنتا ہے اور اس کا مطلب ہے ہوا، اور بے عین دال سے جو بعد بنتا ہے اس کا مطلب ہے آفٹر۔ کثرت، غور سے دیکھیے، دونوں لفظوں میں سے اور سین کا فرق ہے، یعنی پہلے لفظ کثرت میں حرف سے اور دوسرے لفظ میں سین ہے، یعنی پروننسیشن یعنی تلفظ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن دونوں کا مطلب الگ ہے۔ سے لکھی گئی کثرت کا مطلب ہے زیادہ، جیسے کثرت پانی، اور سین والی کثرت کا ایک دوسرا لفظ ہے ورزش یعنی ایکسرسائز، جیسے روزانہ ورزش کرنا چاہیے۔ خار، خ الف رے، خوار، خ واو الف رے۔ پہلے لفظ خار کا مطلب ہے کانٹا یعنی ثورن،
جیسے کچھ پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں اور چبھنے سے خون بھی نکل سکتا ہے۔ دوسرا لفظ خوار کا مطلب ہے رسوا۔ اس کا ایک مترادف ہے جسے ذلیل کہتے ہیں، یعنی ذلیل و خوار۔ دونوں لفظ خوار کا تلفظ برابر ہے مگر مطلب الگ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن معنی اور تحریر یعنی لکھائی میں فرق ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ ہم آواز الفاظ کا مطلب سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے تاکہ خواہ غلطی نہ ہو۔ آپ اس سبق کو SSP کے ویب سائٹ پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔